السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طالبات، شرعی ڈپلومہ کورس کے ادیان و فرق کے درس میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال ہے۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گی۔ انشاءاللہ آج ہم جس فرقے کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے قادیانیت۔ قادیانیت دراصل مرزا غلام احمد قادیانی سے تعلق رکھنے والا ایک فرقہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ ایک شخص کا نام ہے، اسی کی طرف نسبت رکھنے والا ایک فرقہ ہے جس کو قادیانیت کہتے ہیں، جو ہندوستانی میں پنجاب میں واقع اس کے پیدائشی شہر قادیان کی طرف منسوب ہے۔ یعنی جو غلام احمد قادیانی ہے وہ پنجاب کے ایک شہر قادیان میں پیدا ہوا، تو اسی سے قادیانی منسوب ہے۔ اس فرقے پر لفظ احمدیہ کا بھی اطلاق ہوتا ہے، جو خود اس کے نام یعنی غلام احمد کے آخری جز کی طرف منسوب ہے۔ البتہ پہلا نام یعنی قادیانیہ ہند پاک اور ان کے قرب و جوار کے ملکوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی قادیانیت یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس فرقے کے لیے، ہندوستان اور پاکستان اور ان کے اطراف رہنے والے آس پاس رہنے والے علاقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ دوسرا لفظ احمدیہ ہندوستان اور پاکستان سے دور کے ممالک میں استعمال ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو مرزا غلام احمد قادیانی کے دعاوی کو مانتا ہے یا اقرار کرتا ہے اسے احمدی اور کبھی قادیانی بھی کہا جاتا ہے۔ در حقیقت قادیانیت جو خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ایک باطل فرقہ ہے، جو انگریزی عیسائی سامراجیت کے زمانے میں خود انگریز حکومت کی ترغیب سے مسلمانوں کی صف میں اختلاف و تفرقہ ڈالنے کے لیے وجود میں آیا، تاکہ انگریز حکومت اپنے مشہور سامراجی فلسفے یعنی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کے مطابق اپنے خلاف اٹھی ہوئی جد و جہد پر قابو پا سکے۔ دراصل نئی نبوت کا یہ دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریز کی منصوبہ بند سازش کے تحت کیا تھا، کیونکہ ہندوستان پر انگریز حکومت کی شروعات میں جب انگریز حکام نے اپنی سامراجیت کے خلاف مسلمانوں کی جد و جہد کو دن بدن بڑھتی اور طاقتور بنتی ہوئی محسوس کیا، خاص کر شمالی ہند کے مسلمان مجاہدین کی جد و جہد اور ان کی کوششوں، اور انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس مخالفانہ جد و جہد کی تحریک کو ختم کیے بغیر ہندوستان میں استقرار نصیب نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقے پر غور و خوض کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ 1869 یعنی 1869 میں، جیسا کہ پاکستان سے صادر ہونے والے رسالہ المنبر کے مدیر نے مورخہ 20 نومبر 1969 کے شمارے میں صفحہ نمبر 41 پر ذکر کیا ہے، انگریز حکام نے مسٹر ولیم ہنٹر کی سربراہی میں اس مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے ایک سرکاری وفد کو یعنی ایک سرکاری جماعت کو ہندوستان بھیجا۔ پھر وائٹ ہاؤس لندن میں 1870 کو ایک کانفرنس ہوئی، جس میں مذکورہ وفد کی طرف سے ایک رپورٹ پیش کی گئی اور دوسری رپورٹ ان عیسائی مبلغین کی طرف سے پیش کی گئی جو اس وقت ہندوستان میں کام کر رہے تھے۔ اس کانفرنس کی رپورٹوں پر مشتمل ایک کتاب بنام دی ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا چھا گئی تھی۔ یعنی یہ کتاب چھاپی گئی تھی۔ مذکورہ سرکاری وفد کی رپورٹ میں کہا گیا، مسلمان اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اجنبی حکومت کے تحت زندگی نہیں گزارتے اور یہ کہ اجنبی غیر اسلامی حکومت کے خلاف جہاد کرنا بہت ضروری ہے۔ تو عیسائی مبلغوں نے اپنی رپورٹ میں ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں ذکر کیا کہ ہندوستان میں اکثر مسلمان پیری مریدی کے معتقد ہیں۔ اگر اس وقت ہم کسی ایسے منافق یعنی خیانت کرنے والے شخص کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گئے جو ذلی نبوت کا دعوے دار ہو، تو ہزاروں آدمی اس کے پیروکار بن جائیں گے اور اس کی نبوت اس انگریز حکومت کے سائے میں پھلتی پھولتی رہے گی۔ اس طرح مسلمانوں کی سب میں سخت اختلاف پیدا ہو جائے گا اور حکومت کے خلاف ان کی قوت و جد و جہد کمزور ہو جائے گی۔
لیکن ایک اہم و بنیادی بات یہ ہے کہ اس کام کے لیے مسلمانوں میں ہی سے کسی ایک شخص کو آمادہ کیا جائے، یعنی کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے اور پھر ان کے انگریزوں کے مطابق ہندوستان میں عقیدے کو پھیلائے تاکہ وہ اپنی حکومت کو قائم کر سکے۔ ہاں، تو انہوں نے ایک شخص کو چنا۔ تو یہ وہ راز ہے یہ کتاب یعنی نامی کتاب سے کہ مؤلف جناب سید عبدالرزاق صاحب قادری نے بھی اس کتاب سے کے صفحے نمبر 11 پر رپورٹوں کا حوالہ دیا ہے۔ اس کانفرنس کے بعد انہوں نے مطلوبہ شخص کی چھان بین کی اور انہیں مرزا غلام احمد قادیانی کا ضمیر فروش خاندان مل گیا، جس نے انگریزی پیسے کے بدلے اسلام و مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کے لیے پہلے ہی اپنا ایمان بیچ چکا تھا۔ اس نے خود اپنی کتاب تحفہ قیصریہ صفحہ نمبر 16 میں ذکر کیا ہے کہ اس کا باپ غلام مرتضیٰ ان لوگوں میں سے تھا جن کے حکومت انگریز کے ساتھ اچھے مراسم و تعلقات تھے اور اس کے لیے حکومت کے دیوان میں مخصوص کرسی ہوئی تھی، یعنی اس کے باپ کے لیے حکومت کے دیوان میں مخصوص کرسی ہوا کرتی تھی۔ نیز 1851 میں جب انگریز حکومت کے خلاف اس کے اہل وطن و اہل مذہب نے بغاوت کی تو اس نے انگریز حکومت کو اچھی مدد دی، بلکہ اس نے خود اپنی طرف سے 50 سپاہیوں 50 گھوڑوں کے ذریعے اس کی مدد کی تھی۔ تو مذکورہ چھان بین کے بعد انہیں ان خاندان میں سے ایک مناسب آدمی مل گیا جس کا نام مرزا غلام احمد تھا، جو اسی مرزا غلام احمد مرتضیٰ کا بیٹا تھا۔ تو انگریزوں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ بیٹا انگریز حکومت کی حمایت میں پانے باپ سے کم نہیں ہوگا، چنانچہ انہوں نے اسے اپنے منصوبے کی تفاصیل بتا دی اور ساتھ ہی ایک ایسی چیز کی لالچ دے دی جو اس کے دل و دماغ پر پوری طرح حاوی ہو جائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اس کا اعتراف کیا اور اس بات کی تصریح کی ہے کہ قادیانیت وہ پودا ہے جسے برطانوی حکومت نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ چنانچہ انہوں نے انگریز حکومت کی شفقت طلب کرتے ہوئے ایک خط لکھا جس میں یہ تھا کہ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ماتحت حکام کو اس پودے کی جسے خود آپ نے اور صرف آپ نے لگایا ہے رعایت و حفاظت کرنے کے لیے ہدایت دیں۔ لہٰذا اس نے انگریز منصوبے کی تنفیذ کی ذمہ داری قبول کر لی، یعنی اس کو نافذ کرنے کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد ابتدا میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرانے کے لیے اپنا کام اسلام کی خدمت و دفاع کے نام سے شروع کیا۔ چنانچہ اس نے ایک اخبار میں شائع کرایا کہ وہ ایسا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے اسلام کے بارے میں کئی جوشیلے مضامین لکھے، چنانچہ کچھ لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے اور اس کی تعریف کرنے لگے۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ وہ اسلام کی دفاع کے لیے ایک کتاب تیار کرنا چاہتا ہے۔ نیز اس نے کئی مناظرانہ مجالس میں بھی شرکت کی اور اسلام کی حمایت میں اسلام دشمنوں کو جواب دینے کے لیے جوشیلے انداز میں باتیں کی، خاص کر عیسائی مبلغین کے رد میں جو اسلام اور نبی اسلام پر اعتراض کر رہے تھے۔ چنانچہ اس کی تحریر و تقریر سے بھی کچھ لوگ متاثر ہوئے اور اس کا ساتھ دے کر اس کی ہمت افزائی کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی شروع میں یعنی انگریزی منصوبے کی تنفیذ پر اتفاق کرنے سے قبل بغیر کسی تعویل و تحریف کے ختم نبوت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا تھا، لیکن اسلام و مسلمانوں کے خلاف اس سازش پر اتفاق کرنے کے بعد وہ اس اسلامی عقیدے سے منحرف ہو گیا اور مسلمان مفسرین کی تفسیر کے خلاف خاتم النبیین کی تعویل کرنی شروع کر دی تاکہ اسی تعویل کے راستے سے وہ نبوت کے دروازے پر دستک دے سکے۔ پھر اس نے اپنا قدم آگے بڑھایا اور اس نے اپنی زبان کو انگریز حکومت کی تعریف میں وقف کر دیا اور کہنے لگا کہ وہ ایک ہدایت یافتہ یعنی حکومت راشدہ ہے اور اس کی حمایت و محبت تمام مسلمانوں پر واجب ہے، اور یہ کہ انگریز حکومت زمین پر اللہ کا سایہ ہے، چنانچہ ایسی حکومت کے خلاف جہاد کرنا جائز نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بتدریج 1889 عیسوی میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی 1891 میں پھر احمدی معبود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اسی سال مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی مسیح موعود عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے جو واپس آنے والے، تو اس نے پھر ان کا بھی دعویٰ کیا، پھر 1900 میں ناقص نبی ہونے کا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع امتی نبی ہونے کا، پھر چند دنوں بعد ذلی نبی ہونے کا، یعنی اس کے جسم پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل و سایہ پڑ جانے کا، جس دنوں میں کوئی فرق نہ رہنے کا،
یعنی ان دونوں میں کوئی فرق نہ رہنے کا۔ پھر 1901 میں وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہونے کا آخرکار دعویٰ کر لیا۔ اس کے پاس اللہ کی طرف سے وہ قرآن کریم جیسی وحی آنے کا، پھر چند دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ میرے جسم میں حلول کر گیا، یعنی داخل ہو گیا۔ نیز اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے اس آواز کے ساتھ یا ولدی، اے میرے بیٹے کہہ کر خطاب کیا۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ان الفاظ کے ساتھ خطاب کیا، انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکن، یعنی جب تو کسی چیز کا ارادہ کرے گا تو اسے تیرا یہ کہنا کافی ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جائے گی۔ نیز اس کا بھی دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فنا کرنے اور زندہ رہنے کی قوت دی ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں ہوں بہو اللہ ہوں، چنانچہ میں نے بیدار ہونے کے بعد یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ اور اس نے مزید کہا کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے میرے واسطے سے کرتا ہے، یعنی اس نے پہلے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، پھر آگے بڑھتے بڑھتے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور آخرکار یہ کہہ دیا کہ وہ اللہ ہے اور اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے ذریعے سے کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں کہا ہے کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمان و زمین کو پیدا نہ کرتا۔ اس نے یہ بیہودہ گوئی بھی کی کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اور اللہ بیٹا ہے۔ پھر اس نے یہ ہرزہ سرائی بھی کی کہ میں اپنے آپ کو عورت کی طرح دیکھا اور اللہ نے میرے اندر اپنی قوت مردانگی کا اظہار کیا، الیاذ باللہ، اور میرے اندر اس نے مسیح بن مریم کی روح پھونکی، چنانچہ میں حاملہ ہو گیا، پھر میں اس سے بطور استعارہ عیسیٰ ابن مریم جیسا پیدا ہو گیا۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور اسی نبوت کو خود اپنے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ نیز اس آدمی نے یہ اتہام باندھنے کی جسارت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک زانی خاندان سے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ۔ اس نے یہ اتہام بھی لگایا، یعنی یہ الزام بھی لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بد زبان تھے اور زانی تھے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مرزا مذکور اس معجزے کا منکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جو میری نبوت پر ایمان نہیں لایا وہ طوائف کی ذریات میں سے ہے۔ اس نے آخرت کے متعلق کہا کہ قیامت و حشر کا عقیدہ خرافات میں سے ہے، اور اس نے یہ بیہودہ گوئی کی کہ جہاد مسلمانوں کے ایجاد کردہ خرافات میں سے بلکہ یہ سب سے خطرناک قسم کا فساد ہے۔ یہ اپنے جسم پر تیل لگوانے اور اپنے پاؤں ہاتھ دبوانے کے لیے اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنے کو جائز قرار دیتا تھا۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ وہ ایسی عورت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ اپنے پیروکاروں کو مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کرتا تھا۔ خلاصہ کرام یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مذکور کے عقائد، یعنی اگر کسی آدمی کو دائرہ اسلام سے نکلنے کے لیے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے کسی ایک عقیدے ہی کی خلاف ورزی کافی ہے، تو اس آدمی کا کیا ہو سکتا ہے جس کے پاس اسلام کے عقائد کے مخالف بہت سارے باطل عقائد کا ایک مجموعہ پایا جاتا ہو۔ وہ ان عقائد باطلہ پر برابر مصر رہا اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک انہی پر جمع رہا اور انہی پر اس کی وفات ہوئی۔ اس نے ان عقائد سے نہ اپنی توبہ کا اعلان کیا، نہ اس کی وفات پر حاضر ہونے والے لوگوں میں سے کسی نے اس کی توبہ کی کوئی گواہی دی، بلکہ اس کے برعکس اس نے اپنے موت سے 3 دن قبل پہلے مورخہ 23 مئی 1908 کو ایک مکتوب لکھا، جسے لاہور کے اخبار عام نے اس کی وفات کے دن یعنی 26 مئی 1908 کو شائع کیا۔ اس مکتوب میں وہ یوں صراحت کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق میں نبی ہوں، اگر میں نے اس سے انکار کیا تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا، جبکہ اللہ نے مجھے نبی کہہ کر پکارا ہے تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں۔ میں اس بات پر ثابت قدم رہوں گا یہاں تک کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ تو یہی وہ قادیانیہ یا احمدیہ فرقہ ہے، اپنے ان عقائد کے جن پر اس کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات ہوئی، اور اس کے پیروکار لوگ اس کے ساتھ ان عقائد پر متفق رہے، حتیٰ کہ محمد علی قادیانی بھی، جو اس کا سب سے بڑا مؤید تھا اور صرف
ان نقود کی لالچ میں اس کا معید تھا جو برطانوی حکومت اپنے مذکورہ پیدا کردہ مدعی نبوت پر بہایا کرتی تھی۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے جھوٹے دعووں کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو داغدار کرنا چاہا تو مسلمانوں نے مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں اس کی مخالفت کی۔ اس کے دعووں کے باطل ہونے کا اعلان کرنے والوں میں نمایاں شخصیات کے نام یہ ہیں: علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی اور علامہ ابو سعید محمد حسین بٹالوی، علامہ محمد بشیر شہسوانی، شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال اور شیخ انور شاہ کشمیری، شیخ ابو الحسن علی ندوی، مناظر الاسلام علامہ ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری، جنرل سیکریٹری مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس، اور شیخ ابو الاعلیٰ مودودی امیر جماعت اسلامی رحمہ اللہ جمیعاً۔ ان میں سے آخر الذکر دو حضرات نے قادیانی اور قادیانیت کے خلاف فیصلہ کن اور قابل عبرت کارنامے انجام دیے۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری مرزا غلام احمد قادیانی پر تنقید کر کے اس کا عرصہ حیات تنگ کرتے اور اس کی غلطی و عیوب کو واضح کرتے رہتے تھے اور ہر اس دروازے کو بند کرتے تھے جس سے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کے خلے میں گھسنا چاہتا تھا۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی تحریر و مناظرے کے میدانوں میں علامہ امرتسری مذکور سے تنگ آ گیا تو مباہلہ یعنی تقابلی بددعا کے میدان میں اتر آیا اور اس نے علامہ امرتسری کو مخاطب کر کے اعلان کیا: آپ مجھے ایذا پہنچاتے ہیں، میرے خلاف ایسا ویسا لکھتے رہتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں، چنانچہ میں اللہ سے بددعا کرتا ہوں کہ اگر جھوٹا ہوں جیسا کہ آپ مجھے کہتے ہیں تو اللہ مجھے آپ کی زندگی میں سخت وبائی بیماری میں ہلکا کر دے، اور اگر میں سچائی پر ہوں تو اللہ آپ کو میری زندگی میں کسی سخت وبائی بیماری میں ہلاک کر دے۔ لیکن اللہ نے چاہا کہ حق کو حق ثابت کر کے دکھائے اور باطل کی نقاب کشائی کر دے، چنانچہ علامہ ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں مرزا غلام احمد قادیانی کالرا جیسی وبائی بیماری میں مبتلا ہو کر بیت الخلاء میں مردہ پایا گیا، اور علامہ ثناء اللہ امرتسری اس کی وفات کے بعد بھی لگ بھگ 40 سال تک زندہ دل رہ کر حق کی اشاعت اور باطل کی تردید میں جدوجہد کرتے رہے۔ بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنے گروہ کو انگریز کے تعاون سے منظم کرتے وقت محمد علی قادیانی نے بہت اہم رول ادا کیا تھا۔ یہ اس گروہ کا سرگرم رکن تھا اور اسے صاحب علم و ثقافت ہونے اور پہلے ہی دن سے اس فرقے کے خاص مؤید ہونے کے ناطے یہ لالچ تھی کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات کے بعد اس کا خلیفہ ہوگا، لیکن بدقسمتی سے مرزا غلام احمد قادیانی نے حکیم نور الدین کو اپنا خلیفہ نامزد کیا۔ جب محمد علی مذکور نے دیکھا کہ برطانوی حکومت کی عطیات و نقود جس طرح چاہتا اس کو نہیں پہنچتی بلکہ حکیم نور الدین ان میں حسب منشا تصرف کرتا ہے، تو اس کے اور محمد علی کے درمیان اختلاف شروع ہو گیا، اور یہ اختلاف اتنا شدید ہو گیا کہ قادیانیت دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، ایک احمدیہ قادیانیہ اور دوسرا احمدیہ لاہوریہ۔ حالانکہ دونوں مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے قائل تھے، لیکن کچھ سیاسی مقصد کے تحت دوسرے دھڑے یعنی احمدیہ لاہوریہ نے اپنے دعوتی مقالات، منشورات اور پروگراموں سے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے جز کو خارج کر کے اسے صرف مجدد اور مہدی موعود ماننے کی دعوت دینے کا اہتمام کیا۔ تو یہ تھا قادیانی فرقہ جس کے عقائد کو ہم نے جانا۔ یہ بہت برا شخص تھا، ایک باطل فرقہ ہے۔ لہذا آج کے درس میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے اگلے فرقے کے بارے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔